ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزان محترم بہن اور بھائیوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز پیش کریں جن کی بنا میں اور آپ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں، جنہیں دیکھ کر، جنہیں سن کر، جنہیں شیئر کر کے ہمیں دنیاوی فائدہ اور اخروی ثواب حاصل ہو۔ انہی موضوعات میں سے ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج ہم جس عنوان، جس موضوع اور جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت اہم ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کیا گستاخانہ مواد اور گستاخانہ خاکوں کو ہم مسلمان پھیلاتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات کا تاج بھی ہمارے ہی سر پر ہے، اور ہم اشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز وہ یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم تو اس نبی کی تعلیمات اور اس کتاب کے پیغام کو ماننے والے ہیں جس کی بنا پر ہمیں ہر خیر اور بھلائی اور ہر اچھے کام کی چابی ہونا چاہیے، اور ہر شر و فساد اور ہر برے کام کا تالا بننا چاہیے۔ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں تو اپنے نبی کی ہر سنت اور ہر ادا پر مٹنا چاہیے، اور ہر سنت کو اپنا کر دوسروں تک پہنچانے کا حکم ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم کہاں بھٹک گئے؟ اللہ، میری نبی کی امت کہاں بھٹک گئی؟ اللہ، آج کے دور میں ہم کیسے عاشق رسول بن گئے؟ میرے عزیزان محترم، کفار قریش نے بہت سے گالیوں سے بھرے ہوئے اشعار لکھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ شعر اور وہ اشعار اور وہ کلام ہم تک نہیں پہنچا۔ وہ کیوں ہم تک نہیں پہنچا؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ شعر نہ ہی یاد کیے، نہ ہی آپس میں شیئر کیے، نہ ان کو پروموٹ کیا، نہ لعنت بھیج کر ان کو دوسروں تک پہنچایا۔ اس طرح وہ اشعار اور وہ گستاخانہ مواد بے جان ہو کر وہی دفن ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ لمبا کلام ہے، صحابہ کرام نے یاد کیا، سینوں در سینوں منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک یہ پہنچ گیا۔ لیکن میں اس دور کے دیکھتا ہوں اور آج کے دیکھتا ہوں، آج ہم کیسے عاشق رسول بن گئے۔ گستاخانہ مواد کو دنیا میں کفار سے زیادہ مسلمان پھیلاتے ہیں، اور وہ یوں کفار کا کام یہ ہے کہ وہ ایک گستاخانہ خاکہ یا تصویر بناتے ہیں، ایک ویڈیو اور فلم بناتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مرتبہ شیئر کر دیتے ہیں، اور اس پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، لکھنے والے یا بنانے والے پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کیجئے۔ اب کفار کا کام ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان لعنت بھیجنے کے چکر میں ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے تک وہ گستاخانہ مواد اور وہ گستاخانہ خاکے اور وہ فلمیں پہنچ جاتی ہیں۔ بنانے والا تو ہے ہی لعنتی، لیکن ہماری لعنت اور ہمارے آگے شیئر کرنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ صرف اور صرف مشرکین اور کفار کو ہی ہوا، جن کا مقصد تھا کہ پوری دنیا کے کونے کونے تک یہ گندا مواد پہنچ جائے، اور وہ مواد ہمارے ذریعے پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ آیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ آیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟
کوئی بھی گستاخانہ مواد یا تصویر یا فلم کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز آپ کو پہنچے تو خدا را آپ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بغیر دیکھے بغیر سنے اسے ڈیلیٹ کر دیں، اسے ہائیڈ کر دیں، اور ایسی آئی ڈی پر دیکھیں اس کی رپورٹ کر دیں۔ لعنتی تو لعنتی ہے، اس کو لعنت بھیجنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا فائدہ اسی کو یہ ہوگا کہ اس کا مقصد پوری دنیا میں پہنچانا تھا، وہ پہنچ جائے گا۔ البتہ ساری ہماری بیوقوفی کی وجہ سے گستاخانہ مواد پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہو جاتی ہے اور کفار کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مواد کو آگے مزید شیئر کرنے کے بجائے اسے ڈیلیٹ یا ہائیڈ کر دیں اور ایسی آئی ڈیز کی رپورٹ کر دیا کریں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہمیں واقعی عشق ہے، تو آج ہی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے نبی کی سنت، احادیث مبارکہ اور پیغام کو پھیلائیں، تاکہ دنیا کے کونے کونے تک میرے نبی جو پیغام اور قرآن لائے تھے وہ پہنچ جائے۔ اے میرے محترم بھائی اور اے میری بہن اور اے عاشق رسول، میرا پیغام آپ کے پاس امانت ہے، اس کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک شیئر کرنا عاشق رسول ہونے کا عملی نمونہ ہے، کیونکہ اس عنوان اور پیغام کا تعلق میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ میرا نبی آخری وقت میں بھی یا امتی کہتا رہا، اور میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کے عشق کا پیغام آپ تک پہنچا، اور آپ نے دیکھ کر وہی خاموش ہو گئے، بلکہ عاشق رسول ہونے کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی آئی ڈیز پر اور دوسرے لوگوں کو اس پیغام کو شیئر کریں، تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ یوں گستاخانہ خاکے اور مواد کو پھیلانے سے دور رہیں۔ ایک عاشق رسول نے کہا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے عاشق رسول بہن اور بھائیوں، میرے پیغام کو آگے پھیلائیں، یہ صدقہ جاریہ ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول ہونے کا عملی نمونہ ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم عاشق رسول لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نوش فرمائیں، آمین۔ ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔